ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں دریا کے کنارے ایک سیب کا بہت خوبصورت درخت تھا۔ اس درخت کے اوپر ایک بندر رہا کرتا تھا۔ سارا دن کھیلتا کودتا سیب کھاتا اور رات کو اسی درخت پر سو جاتا تھا۔ ایک دفعہ بندر درخت کے اوپر بیٹھا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ دریا سے ایک مگرمچھ نکل کر درخت کے نیچے پریشان بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر تو بندر ڈر گیا اور چپ کر کے مگرمچھ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ مگرمچھ تو کوئی پریشان لگ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگرمچھ بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی بندر میاں، تمہاری آواز آ رہی ہے مجھے۔ ارے بھائی مگرمچھ بھائی آپ تو بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیوں اتنے اداس ہیں؟ یہ چلیں میں آپ کو یہ سیب دیتا ہوں، یہ سیب کھائیں۔ بندر نے درخت سے ایک سیب توڑ کے مگرمچھ کی طرف پھینکا۔ مگرمچھ کو بہت مزہ آیا، مگرمچھ بہت خوش ہو گیا۔ اس طرح مگرمچھ اور بندر کے درمیان بہت گہری دوستی ہو گئی۔ مگرمچھ روزانہ اس درخت کے نیچے آتا اور بندر اس کو درخت کے اوپر سے سیب توڑ کے دیتا۔ مگرمچھ نے ایک مرتبہ اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ اس طرح ایک بندر میرا دوست بن گیا ہے جو کہ مجھے بہت مزے کے سیب دیتا ہے، اور ایک سیب اس نے لا کر اپنی بیوی کو بھی دیا۔ مگرمچھ کی بیوی بہت ہی ڈرونی تھی اور بہت ہی سخت اور چلاک قسم کی مگرمچھنی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا، یہ سیب تو بہت مزے کا ہے، چلو تم ایسا کرو کہ کسی دن بندر کی دعوت کرو، بندر کو کھانے پہ اپنے گھر بلاؤ۔ سیب تو اچھا ہے لیکن مجھے جو ہے وہ بندر کا دل کھانا ہے، وہ سیب سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا بندر کا دل، میں تو بندر کا دل نکال کے کھاؤں گی۔ چلو مجھے بندر کا دل ہی چاہیے، تم بس کسی طرح بندر کو یہاں پر لے کر آؤ، میں نے بندر کا دل کھانا ہے۔ مگر بندر میرا بہت اچھا دوست ہے، یہ میں تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کا دل لے کے آؤں یا اس کو ادھر لے کے آؤں۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے بس بندر کا دل چاہیے، جیسے بھی ہو لے کے آؤ بندر کو ادھر، ورنہ میں تمہیں گھر میں نہیں داخل ہونے دوں گی۔ چلو۔ اچھا چلو میں لے آتا ہوں، تم خوش ہو جاؤ، میری خیر ہے۔ مگرمچھ واپس بندر کے پاس آیا۔ السلام علیکم بندر میاں، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام مگرمچھ بھائی، کیا بات ہے؟ کچھ بات کرنی ہے لگتا ہے آپ نے۔ ہاں بھائی، اصل میں میری بیوی نے تمہاری دعوت کی ہے، تمہیں کھانے پہ بلایا ہے، اس کو تمہارا سیب بہت پسند آیا ہے، اس لیے اس نے تمہیں دعوت پہ بلایا ہے۔ مگر بھی آپ کو تو پتہ ہے آپ تو دریا کے دوسرے کنارے پہ رہتے ہیں، اور مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا، میں دریا کس طرح پار کروں گا؟ اور بھائی بندر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے اوپر بیٹھ جانا، میں دریا کے اوپر تیرتا جاؤں گا اور دریا تمہیں پار کرا دوں گا۔ چلیں یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ بندر چھلانگ لگا کر مگرمچھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ مگرمچھ اس کو لے کر دریا کے اندر چلا گیا۔ چلتے چلتے رستے میں
मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि और एक और पता है, मेरी बीवी जो है वो ये सोच रही है कि तुम्हारा दिल जो है वो तो बहुत ही मजे का होगा, तो वो कह रही थी मैंने बंदर का दिल खाना है, तो हम तुम्हें खाने पे लेके जाऊंगा ना, तो वो तुम्हारा दिल भी खा लेगी। अरे ओ, अच्छा, तो तुमने तो मेरे साथ चालाकी लगा दी है। तो यानी अब मैं अच्छा। हाँ बस भाई, अब क्या करूँ, तुम्हें तो लेके जाना ही था, मुझे बीवी ने कहा था कि तुम्हें घर में मैं नहीं आने दूंगी अगर तुम बंदर को नहीं लेकर आए तो। अरे भाई, बंदर ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की। दिल ही दिल में उसने दुआ की, या अल्लाह, आप ही कोई तरकीब सुझा दें। अब तो मैं दरिया के दरमियान में हूँ और मैं नीचे भी नहीं उतर सकता, वरना तो यही मगरमच्छ मुझे खा जाएगा या मैं दरिया में डूब जाऊँगा। आप ही मेरी मदद फरमा दें। ये कहकर बंदर ने सोचना शुरू किया। अल्लाह ताला ने बंदर के दिमाग में एक तरकीब डाली, एक आइडिया डाला। अम, अच्छा, अच्छा भाई, मगरमच्छ भाई, आपको एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। ओ, अब दिल तो खाना है आपकी अब बीवी ने मेरा, लेकिन दिल तो मैं दरख्त पे ही छोड़ आया हूँ। तो चलें ऐसा करते हैं, फिर पहले दरख्त से दिल ले आते हैं ताकि वो खा तो सके। ओहो, अच्छा भाई, चलो सही कह रहे हो, अगर तुम्हारा दिल दरख्त पे है तो फिर वो क्या खाएगी। चलो जाकर पहले और दरख्त से दिल ले आते हैं। ये कहकर मगरमच्छ वापस मुड़ा और लेकर उसको उसके दरख्त के पास आ गया। जैसे ही दरख्त के पास पहुंचा तो बंदर छलांग लगाकर दरख्त के ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर उसको कहने लगा, अरे भाई मगरमच्छ, तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ निकले। पहले तो तुम अपनी बीवी की गलत बातें मानने लगे, और अब तो तुम इतने बेवकूफ़ हो भाई। तुम्हें पता नहीं है, दिल तो इंसान के और जानवर के अंदर होता है, दरख्त पर कौन रखता है दिल को। मैंने तो इसलिए तुम्हारे साथ चालाकी लगाई ताकि मैं बच जाऊं, क्योंकि तुम तो बिल्कुल अच्छे दोस्त नहीं हो। तुम पे तो मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, और तुम्हारे साथ तो मुझे रहना भी नहीं चाहिए, दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अच्छे बच्चों को, अच्छे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए, जो सच बोलते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तुम तो बहुत बुरे दोस्त निकले, मुझे धोखा दे दिया। आइंदा तो मैं बहुत एहतियात करूँगा। इंशाअल्लाह सिर्फ़ अच्छे बच्चों को अपना दोस्त बनाऊँगा, जिनकी अच्छी अच्छी आदतें हों, अच्छे काम किया करें, और जो जिनको मैं ट्रस्ट कर सकूँ, जो सच बोला करें और मेरा ख्याल रखा करें। आज के बाद तो मैं तुम्हें सेब भी नहीं दूँगा और तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं करूँगा। चलो अब चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर मगरमच्छ बहुत परेशान हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने घर चला गया। लेकिन इस तरह बंदर की जान बच गई और आइंदा के लिए उसने ऐसे लोगों से दोस्ती करने से तौबा कर ली जो कि अच्छे ना हों, जिनके इखलाक अच्छे ना हों, जो बुरी आदतों वाले हों और जो बुरे काम सिखाते हों। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं। हम अच्छे दोस्त बनाएंगे तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा होगा, और अगर बुरे दोस्त बनाएंगे तो वो दुनिया में भी हमें फंसा देंगे और फिर हमें ऐसे बुरे काम करवाएंगे जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। इसलिए हमेशा दोस्त सोच समझ के बहुत अच्छी तरह के सिलेक्ट करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। और आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी हम अपना दोस्त बनाएं तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं, क्योंकि अच्छे दोस्तों से हम अच्छी बातें सीखेंगे और बुरे दोस्तों से हम बुरी बातें सीखेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए।
تو آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اچھے بچوں کو اپنا دوست بنایا کریں، اور جو بچے بری باتیں سکھاتے ہیں ان سے دوستی نہ کیا کریں۔ اب بچوں ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کس بچے نے ہمیں ہوم ورک بھیجا ہے اور ان کی کیا پوزیشن آئی ہے۔ تو چھوٹے بچوں میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ آئے ہیں محمد داؤد، جن کی عمر 7 سال ہے۔ ماشاءاللہ محمد داؤد نے ساری نمازیں پڑھی ہیں اور اکثر دعائیں بھی یاد کی ہیں اور دعائیں پڑھی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ محمد داؤد ماشاءاللہ کئی سیشن سے ہمارے پاس فرسٹ آ رہے ہیں، بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ باقی سب بچے بھی کوشش کریں کہ محمد داؤد کی طرح پرفارم کریں جس طرح اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں محمد داؤد۔ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو محمد داؤد، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے اچھا پرفارم کرنے کی۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہمارے ایک اور چھوٹے سے ممبر ہیں جن کی عمر 5 سال ہے، ان کا نام ہے محمد بن شہزاد۔ یہ سیکنڈ آئے ہیں، انہوں نے ریسنٹلی ہمارا سیشن جوائن کیا ہے اور اب انشاءاللہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اچھا پرفارم کرنے کی، اور آہستہ آہستہ یہ دعائیں بھی یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بڑے بچوں میں ہمارے پاس مقابلہ بہت ٹف ہوتا ہے، خاص کر جو فاطمہ شہزاد اور عائشہ شہزاد ہیں، دونوں بہنیں ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں، ان میں بہت ٹف مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اس پر دونوں ماشاءاللہ فرسٹ آئی ہیں، فاطمہ شہزاد اور عائشہ شہزاد۔ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، آپ لوگوں کا ہوم ورک بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ ساری نمازیں پڑھ رہی ہیں اور دعائیں بھی اکثر پڑھ رہی ہیں، اور اسی طرح آپ اس کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا، اسی طرح پرفارم کرتے رہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہیں فاطمہ بنت جواد۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوم ورک ہمیں بھیجا ہے، اور آپ بھی مزید ہوم ورک ہمیں بھیجتی رہیں اور اسی طرح پرفارم کرتی رہیں۔ تھوڑی سی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کچھ نمازیں آپ کی قضا ہو رہی ہیں، کوشش کریں کہ وہ بھی قضا نہ ہوں اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ بھی فرسٹ آئیں، بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بچوں ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر ہم آپ کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں یاد کرا رہے ہیں، ان کا ترجمہ بتا رہے ہیں، ان کا مطلب بتا رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو سورہ نصر یاد کرنے کے لیے کہا تھا، کافی بچوں نے اس کو یاد بھی کر لیا ہے۔ آج ہم آپ اس کو اس سورت کا پس منظر بتائیں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے اور اس کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ بھی ساتھ بتائیں گے۔ تو ایک بار پہلے میں سورت پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور ساتھ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ اس سورت کو پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بچوں، یہ سورہ النصر قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جو کہ فتح مکہ کے قریب نازل ہوئیں۔ یہ صورت فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے نازل ہوئی اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ فتح ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے، یعنی کہ جلد ہی مکہ فتح ہو جائے گا اور مسلمان مکہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ کافروں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا، وہاں سے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی اور مکہ سے پھر وہ موو کر کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دوبارہ ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائی، یعنی مکہ فتح ہو گیا اور
جب مکہ فتح ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر لوگ اور زیادہ دین کے اندر فوج در فوج گروپس کے اندر آ کے شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ لوگ گروہ کے گروہ آ کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور اسلام پھیلتا چلا گیا جب مکہ فتح ہوا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنے پروردگار کی حمد کریں، یعنی تعریف بیان کریں اور تسبیح بیان کریں، اور کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو بچوں اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہمیں خیال میں رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ استغفار کریں، تو آپ کو تو بچوں پتہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نبی ہو، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بھی گناہ نہیں ہونے دیتے، اس لیے نبی معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں ہر گناہ سے۔ تو ادھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغفرت، استغفار، توبہ کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بھی بلند ہوں گے، اور مسلمانوں کو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب مسلمان ہم لوگ جو کہ گناہ گار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ تو یہ ہمیں سکھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، تو ہم سب نے بھی کوشش کرنی ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کریں اور مغفرت مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور دوسرا بچوں اس کے اندر ایک اور اشارہ بھی ملتا ہے اس صورت کے اندر کہ کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان پھیلنے لگ گئے، سب لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، تو اب وقت قریب آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جو پیغام لے کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تو اس صورت میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس صورت کو یاد کرنا ہے، بہت سارے بچوں نے یاد کر لیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے کہ یہ آپ نے ہمیں صورت سنانی ہے۔ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر آپ اس کی آڈیو ریکارڈ کر کے ضرور بھیجا کریں، صورت سنائیں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کر کے ہمیں سنائیں۔ اب بچوں ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس کے اندر ہم آپ کو سنتوں سے متعلق بتا رہے ہیں، اور کافی سنتے ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، بہت سارے بچوں نے کافی زیادہ سنتوں پر عمل بھی کیا ہے اور عمل کر بھی رہے ہیں۔ اب جو آخری کچھ سنتے ہیں ان سے متعلق ہم آپ لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے اس سے متعلق۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہے گھر سے نکلنے کی دعا۔ تو ابھی ہمیں بتائیں کہ کون کون بچے گھر سے نکلنے کی دعا یاد کر لی ہے اور پڑھتے ہیں۔ جو بچے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں وہ چیٹ کے اندر یس لکھیں اور ساتھ 1 لکھیں، کیونکہ یہ آج کی جو ہم آپ کو سنتے بتا رہے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ جو بچے دعا پڑھتے ہیں وہ چیٹ میں یس لکھیں اور ساتھ 1 لکھیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کو ایک بار دوبارہ بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ بھی یاد رہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ماشاءاللہ کافی بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ اب وہ بچے جو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ رہے ہیں وہ چیٹ کے اندر یس لکھیں اور ساتھ 2 لکھیں۔ جو بچے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ رہے ہیں، جب یعنی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ماشاءاللہ کافی بچے گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ماشاءاللہ کافی بچے یہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں۔
اب یہ جو ہماری آخری 2 سیشن سے سنت چل رہی ہے، نئی سنت لباس کی سنتوں میں، اس کے اندر لباس پہننے کی سنت. تو پہلے تو وہ بچے بتائیں کہ جن جن بچوں نے نیا لباس پہننے کی دعا یاد کر لی ہے اور اس کو پڑھتے بھی ہیں، وہ یس لکھیں چیٹ کے اندر. نیا کپڑا پہننے کی دعا جن بچوں نے یاد کر لی ہے اور اس کو پڑھتے ہیں وہ چیٹ میں یس لکھیں. یہ دعا ہے الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ماشاءاللہ کافی بچوں نے یاد کر لی ہے. اور جن بچوں نے ابھی تک یہ دعا یاد نہیں کی وہ کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں. اور یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے اس بار کا. جو ہوم ورک سیکنڈ ہوم ورک ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے اور ہمیں پھر سنانی بھی ہے. اس کی ریکارڈنگ کر کے واٹس ایپ پہ آپ نے ہمیں بھیجنی ہے. اس کے بعد بچوں کپڑے اتارنے کی سنت، یعنی جب کپڑے اتاریں تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتاریں، اور پہنے تو رائٹ سائڈ سے پہننے ہوتے ہیں اور اتاریں تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتاریں. یعنی آپ نے ٹراؤزر اتارنا ہے، شرٹ اتارنی ہے تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتاریں، لیفٹ پاؤں باہر نکالیں، لیفٹ بازو باہر نکالیں، پھر رائٹ. اب جو بچے یہ کپڑے اتارنے کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یعنی لیفٹ سائڈ سے کپڑے اتارتے ہیں اور جوتا بھی پہلے لیفٹ والا اتارتے ہیں، تو وہ چیٹ کے اندر یس لکھیں. ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی کافی بچے عمل کر رہے ہیں. جو بچے ابھی تک عمل نہیں کر رہے وہ کوشش کریں. کپڑے تو ہم نے روزانہ پہننے ہوتے ہیں اور اتارنے ہوتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھا کریں کہ جب آپ پہنیں تو پہلے دائیں سائڈ سے پہنیں اور اتاریں تو بائیں سائڈ سے یعنی لیفٹ سائڈ سے اتاریں. کپڑے تو پہنے ہی ہوتے ہیں، اگر اس میں سنت کی نیت کر لیں گے اور سنت کے طریقے پہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اتنی ڈھیروں نیکیاں ملیں گی. کپڑے تو پہننے ہی ہیں اور اتارنے ہی ہیں، بس سنت پہ عمل کر لیں گے، سنت طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور ڈھیروں نیکیاں ملیں گی. کتنا آسان سا کام ہے. تو سب بچے کوشش کریں کہ اس ہفتے کپڑے پہننے کی، نیا کپڑا پہننے کی دعا اچھی طریقے سے یاد کریں اور اس کے بعد ہمیں سنائیں. یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے آج کا. اور اس کے بعد کپڑے اتارنے کی جو سنت ہے اور کپڑے پہننے کی دائیں طرف سے پہننا ہے اور بائیں طرف سے اتارنا ہے. اسی طرح جوتا جو ہے وہ دائیں طرف سے پہننا ہے اور بائیں طرف سے اتارنا ہے. اس کے اوپر بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ عمل کریں، اور یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. اس کو بھی آپ نے کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کتنا اس کے اوپر آپ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں سے ریلیٹڈ سیشن ختم ہوتا ہے، لیکن بچوں آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک اور کہانی بھی لے کے آئے ہیں جو کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہم سنائیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد بھائی سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں.